کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت کراچی پہنچا دی گئی ہے. جسد خاکی ایئرپورٹ سے سرد خانے منتقل کیا جائے گا. ہمارے نمائندے کامران شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرتے ہیں. جی کامران، بتائیے. بالکل اویس، آدھا گھنٹہ سے زائد وقت گزر چکا ہے کہ ان کے میت کو کراچی ایئرپورٹ پہنچایا گیا تھا. ان کی جو فلائٹ TK 708 تھی ٹرکش ایئر لائن، وہ کراچی لینڈ کر گئی تھی اور عمر شریف کے جسد خاکی کو یہاں سے ممکنہ طور پر سرخانے جایا جائے گا. اس وقت میرے پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام ضروری کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں اور میرے پس منظر میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے جسد خاکی کو حوالے کر دیا گیا ہے، جس کو لے کر لے جایا جا رہا ہے. کیمرامین رحیم اگر صورتحال دکھا سکے تو اس وقت میں ان کو کہوں گا کیمرامین رحیم کو کہ وہ صورتحال میرے پس منظر کی دکھائیں اور اس صورتحال میں یہ ناظرین کو ہمارے دکھائیں کہ عمر شریف کے کامیڈی کنگ عمر شریف کے جسد خاکی کو ایئرپورٹ سے جو ایکسپورٹ ٹرمینل ہے وہاں سے لے جایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ان کے اعلی خانہ، ان کے بیٹے ہیں جن میں جواد عمر، فواد عمر موجود ہیں، وہ ان کے ساتھ شامل ہیں. گیٹ کو کھول دیا گیا ہے، جو یہاں پر ایکسپورٹ ٹرمینل کا دروازہ ہے اس کو یہاں پر کھول دیا گیا ہے اور جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ الرٹ ہو گئے ہیں. تمام سیکیورٹی اہلکار یہاں پر آپ کو الرٹ دکھائی دے رہے ہیں. وزیر اطلاعات جو صدقہ ہے سعید غنی، وہ یہاں پر موجود آ چکے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے سعید غنی یہاں پر آئے ہیں. تمام کارروائیاں بتایا جا رہا ہے مکمل کر لی گئی ہیں. لواحقین کے حوالے ان کے جسد خاکی کو کر دیا گیا ہے. جسد خاکی کو حوالے کرنے کے بعد جو ان کے اہل خانہ، جو ان کے دیگر جو لوگ ہیں مداح ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. مناظر ہم نے آپ کو دکھایا کہ دروازہ میرے پس منظر میں کھول دیا گیا ہے اور کچھ ہی لمحوں بعد ان کے جسد خاکی کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا. یہاں سے جسد خاکی کو لے جایا جائے گا. جو باہر بھی اب آپ میرے دیکھ سکتے ہیں اطراف میں کہ یہاں پر جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تاہم جو صوبائی وزیر ہیں وہ اندر جا چکے ہیں، اندر گئے تھے. اس سے پہلے ان کے لائقین اہل خانہ اندر موجود تھے، ان کو بھی یہاں سے اندر جانے دیا گیا تھا تاکہ ان کی تمام ضروری کارروائی ہو اور ضروری کارروائی کے بعد ان کے جسد خاکی کو ان کے لائقین کے حوالے کیا جائے. لائقین کے حوالے یہ اطلاع آئی ہے کہ جسد خاکی کیا جا چکا ہے اور اس وقت اس گیٹ کو جس گیٹ سے ان کے میت کو روانہ کیا جانا ہے وہ گیٹ بھی کھول دیا گیا ہے. سیکیورٹی اہلکار الرٹ ہو چکے ہیں، جس کے بعد اسی راستے سے ان کا جسد خاکی گزرے گا اور یہاں سے انہیں لے جایا جائے گا. جی اچھا کامران، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ عمر شریف کا جسد خاکی کارگو ٹرمینل سے سرد خانے کی جانب منتقل کیا جائے گا. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کراچی میں یہ کون سے علاقے کے اندر سرد خانہ واقع ہے جہاں پر یہ میت کو منتقل کیا جانا ہے؟ دیکھیں، اس بات کا اس وقت جیسا کہ آپ کو یہاں پر دی ایمبولینسز نظر آئی تھی ہمیں، لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ JDC کی گاڑی ہے جو کہ ایک پرائیویٹ فلائی ادارہ ہے، نجی فلائی ادارہ ہے. اس کی گاڑی یہاں پر نظر آ رہی ہے جس پر یہ بھی لکھا گیا ہے عمر شریف. ان کے لیے تعزیتی الفاظ لکھے گئے ہیں. تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کے میت کو جو سرد خانہ ہے جو سراب کوٹ میں واقع ہے وہاں پر لے جایا جائے گا. لیکن اہل خانہ سے ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے کہ تاکہ ہم اس بات کو کنفرم کر سکیں کہ کون سے سرد خانے ان کی میت کو یہاں سے لے جایا جائے گا. ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کے بیٹوں سے ہم گفتگو کر سکیں، لیکن چونکہ وہ بھی اس وقت میت کی وصولی کے میں کافی بزی تھے تو اس سے صحیح طور پر ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی. لیکن یہاں سے جو ہے وہ میت کو ان کے جسد خاکی کو کس طرح کون سی ایمبولینس استعمال کی جائے گی، کہاں اور کس طرح لے جایا جائے گا، یہ سب اب سے کچھ دیر بعد سامنے آ جائے گا. اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ یہ تمام فیصلہ یقینی طور پر اہل خانہ نے خود ہی کرنا اور اپنے طور پر وہ تمام انتظامات یہاں پر کر چکے ہیں اور انہی انتظامات کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر چل رہے ہیں. جیسا کہ صوبائی حکومت کی نمائندگی نہیں تھی، لیکن کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت تک صوبائی حکومت کی نمائندگی نہیں تھی، لیکن اب سندھ کے وزیر سعید غنی یہاں پر آ چکے ہیں. سعید غنی اندر جا چکے ہیں اور سعید غنی ساتھ ہی ان کے جو ہے جسد خاکی کے ساتھ ہی ان کے باہر آنے کا بھی امکان ہے. اس وقت اگر صورتحال اگر کیمرامین رحیم آپ کو دکھا رہے ہوں، یہ مرکزی دروازہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر اس دروازے سے جو ہے ان کے جسد خاکی کو لے کر گزرا جائے گا. تو اس پر بھی گیٹ پر بھی رش موجود ہے، ان کے مداح موجود ہیں.
لیکن جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے مداحوں کو یہاں سے کچھ پیچھے کیا جا سکے، اس لیے کہ یہاں سے ان کے جز خاکی کو لے جایا جانا ہے، کیونکہ یہاں سیکیورٹی اہلکار بھی اس کا پورا منظم طریقے سے یہاں پر موجود ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور سامنے ہی جو ہے وہ اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار جو یہاں پر موجود کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے مداح تھے، جو کوشش جن کی یہ تھی کہ وہ آگے جائیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن یہاں سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کو یہ کہا کہ آپ براہ کرم آپ تمام لوگ پیچھے ہو۔ پھول بھی لوگ لے کر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سے جو مداح ہیں ان کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ گلاب کی پتیاں ہیں اور بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہاتھوں میں شاپنگ بیگز لیے ہوئے ہیں اور ان میں گلاب کی پتیاں بھی موجود ہیں۔ تو یہ مناظر یقیناً ایک بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں، بہت ہی غم کا ماحول بھی ہے کہ ان کے مداح یہاں پر اس طرح موجود ہیں کہ جنہوں نے شاید یہ نہ سوچا ہو کہ ایک کامیڈی کنگ ہے، ایک شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو زندگی بھر جنہوں نے لوگوں کو ہنسایا اور پھر وہ اس طرح جو ہے وہ روتا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ مداح ہیں جو ان کے منتظر ہیں، دیکھا جا سکتا ہے رضاکارانہ طور پر یہاں پر ان کے مداح آئے ہیں اور یہ مناظر ہمیں اس سے کہیں زیادہ مناظر جو ہے ہمیں وہ نظر آ سکتے ہیں ان کے نماز جنازہ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پرائیویٹ جو دیگر نجی گاڑیاں ہیں ان کو بھی یہاں پر راستہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے اعتراف کا بالکل یہ کارگو ٹرمینل ہے۔ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کے مداحوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، ان کے پرانے محلے کے اندر جو لوگ تھے، ان کے عزیز و اقارب تھے، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ سندھ حکومت کی نمائندگی پہلے موجود نہیں تھی، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جس طرح آپ نے بتایا کہ سعید غنی بھی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، وہ اندر گئے ہیں اور غالباً امکان یہی ہے کہ وہ میت کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں نقل و حرکت اس وقت ہو رہی ہے، سیکیورٹی الرٹ نظر آ رہی ہے، ٹریفک پولیس یہاں پر نظر آ رہی ہے ہمیں، تو امکان یہی ایسا لگ رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر میں یہاں سے کارگو ٹرمینل سے میت باقاعدہ طور پر سرد خانے کی طرف منتقل کی جائے گی۔ بالکل اویس، ایسا ہی ہے کہ جب کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جزد خاکی کو لاحقین کے حوالے کیا گیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس وقت جزد خاکی کا جو پروٹوکول کے ساتھ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے گزر رہے ہیں لوگ، جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آگے جو جنہیں ہم پائلٹ کہتے ہیں، سارجنٹ جو ہوتے ہیں، وہ یہاں سے گزرے۔ اب یہ ایدی کی گاڑی دیکھی جا سکتی ہے، ایدی ایمبولینس ہے جو کہ یہاں سے گزر رہی ہے اور یہ اس سے آگے جو تھی وہ سیکیورٹی کی گاڑی تھی، سیکیورٹی اہلکار اس میں موجود تھے۔ یہ گاڑی ہے جس میں جو کہ ہمارے سامنے سے روانہ ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک اور ایمبولینس ہے۔ یہ ایدی کی ٹیم ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اور عمر شریف لیجنڈری اداکار کے جزد خاکی کو یہاں سے گزر رہا ہے ایئرپورٹ ٹرمینل کے باہر سے ایکسپورٹ۔ یہ لائیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح پھولوں کی پتیاں نچھاور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ عمر شریف کی میت کو اس وقت کارگو ٹرمینل سے عیدی سرد خانے کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے اور یہ براہ راست مناظر، ایکسکلوزیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ قافلے کی صورت میں عمر شریف کے جسد خاکی کو یہاں سے لے جایا جا رہا ہے۔ میڈیا کی بڑی تعداد موجود ہے، ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سعید غنی بھی یہاں پر موجود تھے اور وہ یہاں پر آئے ہیں۔ یہاں پر اس قافلے کی صورت میں جسد خاکی کو یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ان کے شائقین ہیں، مداح ہیں، وہ کس طرح سے اس ایمبولینس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچاور کر رہے ہیں اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمر شریف کے آخری دیدار کو دیکھا جا سکے، ان کے جسد خاکی کا جائزہ لیا جا سکے، انہیں دیکھا جا سکے، لیکن یقیناً یہاں پر اس وقت یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح سے یہاں پر ان کے اہل خانہ موجود ہیں اور جو ایک انوائرمنٹ ہے، یہ بالکل ممکن نہیں ہو سکے گا کہ یہاں پر ان کا آخری دیدار کرایا جا سکے۔ البتہ اب جو انتظار تھا کہ کارگو ٹرمینل سے ان کی جسد خاکی کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا، اب یہ نظر آ رہا ہے۔ ویژولز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قافلے کی صورت میں یہاں پر ایمبولینسز ہیں، سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں اور اس گاڑی کے اندر عمر شریف کا جسد خاکی موجود ہے، اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اور اب سے کچھ دیر میں جیسے ہی کلیئرنس ملے گی یہاں سے یہ قافلہ بھی روانہ ہو جائے گا اور یہ قافلہ عیدی سرخانے منتقل کیا جائے گا۔ اور ممکنہ طور پر یہ اطلاعات ہیں کہ یہ عیدی سرخانہ جو سپر ہائی وے کے اوپر ہے وہاں پر اسے منتقل کیا جائے گا اور بعد ازاں اسے دوپہر کے وقت عمر شریف گراؤنڈ
क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के अंदर नमाज जनाजे के लिए मुंतकिल किया जाएगा। कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, हमारे नाज़रीन को बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा, क्या यही एम्बुलेंस है जिसके अंदर उमर शरीफ का जस्द खाकी है? बिल्कुल वैसे यही एम्बुलेंस है जो कि इस वक्त मेरे सामने से गुजरी है। आगे उनका बेटा मौजूद था और ये मनाजिर भी हमने देखे कि किस तरह लोग गले लग रहे थे, उनके जो फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे, उनके जो अहल खाना जो उनका बेटा आगे मौजूद था उसको उन्होंने यहाँ मौजूद लोगों ने गले लगाया। शिद्दत गम से निढाल नजर आ रहे थे लोग। और उसके साथ साथ जो दीगर गाड़ियां हैं वो भी यहाँ से कैमरामैन नहीं दिखा सके कि यहाँ से गुजर रही हैं। और ये सईद गनी साहब जो है वो भी यहाँ से इस वक्त गुजर रहे हैं, खुद ही वो ड्राइव करते हुए यहाँ से गाड़ी को लेकर गए हैं अभी मेरे सामने से। और दीगर जो गाड़ियाँ हैं जो उनके हमरा ही थी वो भी इस तरह आ रही हैं। और जो मनाजिर हमने अब से कुछ देर पहले देखे बहुत ही तकलीफ दा मनाजिर थे। और जो उनके लायकीन के अलावा जो उनके चाहने वाले थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और मज़ीद ये मनाजिर आपको देखे जा सकते हैं कि जो उनके साथ जो उमर शरीफ के साथ जो दीगर लोग मौजूद थे वो तमाम गाड़ियाँ अब यहाँ से गुजर गई हैं। एदी एम्बुलेंस थी तो ये बात कंफर्म है कि एदी सरखाने ही इनके जज़्द खाकी को मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद मज़ीद ये तय होगा कि कितनी देर तक उस सरखाने में इनके जज़्द खाकी को रखा जाए और फिर उनके नमाज जनाजा के लिए तैयारी मुकम्मल की जाए। ये तमाम गाड़ियाँ जो कि मौजूद थी वो निकल गई हैं। सईद गनी जो सूबाई वज़ीर इत्तलाआत हैं वो इस वक्त अपनी गाड़ी से उतरे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये कुछ देर बाद जो है इस बात का इम्कान है कि मीडिया से गुफ्तगू भी करें। यहाँ से वो गुजरे थे, उनके साथ ही आए थे, उनके अहल खाना के साथ थे। मैयत उन्होंने रिसीव की और रिसीव करने के बाद फिर जो उनके जो लहटीन थे वो उनके हमरा ही थे। सईद गनी अपनी गाड़ी में मौजूद थे। और अब इस बात का इम्कान है कि सईद गनी शायद मीडिया से बात करें क्योंकि वो गाड़ी से उतर कर आ चुके हैं। मैं आपको वहीं लिए चलता हूँ जहाँ पर सईद गनी जो है वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं और जो मीडिया के कैमरे हैं उसी तरफ वो आ रहे हैं। तो ये सईद गनी इस वक्त एक्सपेक्टेड ये है कि मीडिया से बात करने जा रहे हैं। कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं और देखा जा सकता है विजुअल्स में सईद गनी यहाँ पर आ चुके हैं मीडिया नुमाइंदगान के पास और अब से कुछ देर में वो मीडिया से बात करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले कॉमेडी किंग उमर शरीफ का जस्द खाकी कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से रवाना हुआ है और ईदी की एम्बुलेंस के अंदर उनको यहां से ले जाया गया है। तस्वुर ये किया जा रहा था कि उमर शरीफ जिस आला पाए के फनकार रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकारों में उनका शुमार होता है और दुनिया भर में पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया और उनके जस्द खाकी को उनकी आखिरी जो भी दीदार है या जो आखिरी रसूमात हैं उन्हें एक सरकारी सतह पर किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। उनके अहल खाना और उनके करीब अजीज व अकारिब ही यहां से उन्हें लेकर रवाना हुए हैं। ईदी की एम्बुलेंस में उन्हें लेकर रवाना किया गया है। जिस तरह से हमने माजी में देखा कि बड़े आला पाए की शख्सियात जो होती हैं उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, वो आज हमें यहां पर नजर नहीं आया। अलबत्ता ये जरूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आज जब नमाज जनाजा अदा की जाएगी तो वहां पर सियासी शख्सियात और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद नजर आएगी, सरकारी शख्सियात भी वहां पर मौजूद होंगी। लेकिन एक्सपेक्टेड ये था कि उमर शरीफ जिस आला पाए की शख्सियत हैं उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले सईद गनी यहां पर मौजूद थे और गाड़ी से उतरे हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो शायद मीडिया से बात करेंगे। जैसे ही वो मीडिया से बात करेंगे हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। इस वक्त जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, सईद गनी मीडिया से बात करने लगे हैं। उधर रख दो यार। आप देख सकते हैं हमारे नाज़रीन के इस वक्त सईद गनी मीडिया से बात करने लगे। भाई नहीं करो बार बार माइकों को यार। नहीं कर गिर जाएंगे। तो हमने पहले से लगाया ऐसे करो आ जाएंगे। जी एयरपोर्ट चलें बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह। ये है कि अब से कुछ देर में, चंद लम्हों में
سعید غنی میڈیا سے بات کرنے جا رہے ہیں. اس وقت میڈیا نمائندگان اپنے کیمراز اور مائک سیٹ کر رہے ہیں اور اب سے چند لمحوں میں سعید غنی یہاں پر میڈیا کے نمائندگان سے بات کریں گے. چند لمحات پہلے یہاں پر کامیڈی کنگ عمر شریف کے جسد خاکی کو لے جایا گیا ہے. ایدی کی ایمبولنس کے اندر ان کے صاحبزادے بھی موجود تھے اور دیگر عزیز و اقارب بھی موجود تھے. سعید غنی میڈیا سے بات کریں. کچھ دیر پہلے مرحوم عمر شریف کی ڈیڈ باڈی کراچی پہنچی ہے جرمنی سے ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے, اور ان کی ڈیڈ باڈی ابھی ایدی سرخانے گئی ہے. کچھ گھنٹے وہاں رہے گی اور اس کے بعد گلشن اقبال میں ان کی رہائش گاہ منتقل ہوگی, اور اس کے بعد 3 بجے عمر شریف پارک کلفٹن میں ان کی نماز جنازہ ہوگی, اور اس کے بعد عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار کے احاطے میں قبرستان میں ان کی تدفین ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا, ان میں عمر شریف صاحب کا نام نمایاں ہے, اور وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, لیکن ان کا کام, ان کی وہ باتیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے تھے, وہ ساری زندگی ہمارے درمیان رہیں گی. ان کے لواحقین سے بھی ہم نے اظہار تعزیت کی ہے, ان کے چاہنے والوں سے, ان کے فالوور سے بھی اظہار تعزیت کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم تمام لوگوں کو, خاص طور پہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں ان کے نماز جنازہ میں وہ تدفین میں شرکت کریں, تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کا کس طرح سے ان کو جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں. تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ 3 بجے عمر شریف پارک میں تشریف لائیں اور ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو, تاکہ ان کو بھی ثواب ہو اور جو محروم ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکیں. اچھا, کیا انتظامات کیے گئے ہیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, تو جنازہ گاہ میں کیا انتظامات اب تک سندھ حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں, اور جسد خاکی کو کس طریقے سے وہاں سے میت وہاں سے جنازہ گاہ سے لے کے جایا جائے گا؟ عبداللہ شاہ غازی, دیکھیں, ان کے بیٹے سے میرا مستقل رابطہ ہے اس سلسلے میں, اور پارک کے اندر نماز جنازہ رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پارک میں کافی وسیع و عریض جگہ موجود ہے, اور نماز جنازہ میں اگر لوگوں کی کثیر تعداد آتی ہے تو اس کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکیں. وہاں پر صفائی ستھرائی کے تمام انتظامات جو ہماری ڈی ایم سی ساؤتھ ہے ان کو پہلے کہہ دیا گیا تھا, اور میں نماز جنازہ سے پہلے بھی کچھ گھنٹے پہلے جا کر وہاں پر ایک مرتبہ خود بھی اس کو دیکھوں گا, اور وہاں کوئی کمی اگر ہوگی تو اس کو درست کریں گے. ٹریفک پولیس کو وہاں تعینات کیا گیا ہے, پولیس کو وہاں لگایا گیا ہے, تاکہ جو لوگ وہاں نماز جنازہ میں شریک ہوں گے ان کی گاڑیوں کی وجہ سے پارکنگ میں بھی تکلیف نہ ہو, جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی مشکلات پیش نہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں ان کی فیملی کو بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بھی ہے. مشرف صاحب نے جو خدمت کی ہے اس ملک کی, ان کا ہمارے اوپر قرض ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں کریں. صحیح صاحب, یہ بتائیے گا کہ لیجنڈ کامیڈی ایکٹر, اور آگے کیا ہے ان کی فیملی نے کہا ہے جو ایکٹرس فرٹرنیٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آڈیٹوریم بنایا جائے, اور خاص طور پہ جو ایکٹرز ہیں اسٹیج کے ان کے لیے کچھ کام کیا جائے, کیونکہ انہوں نے نیوزن پہ بھی بات چیت کی تھی کہ بڑی کسٹمر پرسی کی حالت ہوتی ہے. تو آگے فیوچر میں کیا پلاننگ ہے ان ایکٹرس کے لیے, کہ آپ کیا کریں گے, کوئی فنڈ, کوئی ایسی چیز تاکہ آگے پرابلم نہ ہو؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ سے جب میں ان کے گھر گیا تھا 2 روز قبل, تو مرزا وہاب صاحب نے ایک انڈر پاس ان کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان اس وقت کر دیا تھا, لیکن وہاں میں نے خود ہی کہا تھا بغیر کسی مطالبے کے کہ ہم چاہیں گے, اور مظاہرے کے مشاورت کے بعد, کہ کوئی ایسا ادارہ عمر شریف صاحب کے نام سے منسوب کر دیا جائے یا بنا دیا جائے جو ساری زندگی چلتا رہے, اور اس سے مستفید ہونے والے جو نوجوان ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ ہم عمر شریف کے انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ تربیت حاصل کر کے آئیں, تو وہ یقیناً ہم کریں گے. دوسری جو آپ نے بات کی, تو سندھ حکومت مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے جن کا ہمیں پتہ چلے, دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, یہ گلا ضرور ہوتا ہے کہ جی ہم نے ان کی مدد نہیں کی, لیکن ہمیں جب پتہ نہیں چلتا تو ظاہر ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ہمارے پاس میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے متعلق ہمیں آگاہی ہو
اور اسے حکومتی سطح پر کسی مدد کی ضرورت ہو اور ہم نے ان کی مدد نہ کی ہو. ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا اپنے ایسے کام کے لیے ذریعے اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں جس سے وہ انٹرٹینمنٹ فراہم کرتے ہیں لوگوں کو. جب ایک وقت آتا ہے کہ انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہ کام اپنا نہیں کر پاتے. تو ہماری کوشش ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آج بھی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے چیزیں بہتر ہو جائیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ. عمر شریف کی نماز جنازہ اور دیگر تدفین کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے اور فیسیلیٹیشن جو پرووائڈ کی گئی ہے اس حوالے سے سعید غنی میڈیا سے بات کر رہے تھے. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت کراچی پہنچائی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے کی میت کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سرد خانے منتقل کیا گیا ہے. سعید غنی بتا رہے تھے کہ چند گھنٹے ان کی میت کو سرد خانے رکھا جائے گا، جس کے بعد عمر شریف کی جو رہائش گاہ ہے گلشن اقبال میں واقع، وہاں پر میت کو منتقل کیا جائے گا اور دوپہر 3 بجے کے قریب انہیں عمر شریف پارک کلفٹن بلاک 2 میں منتقل کیا جائے گا، جہاں پر انتظامات پہلے سے کیے جا چکے ہیں. ڈی ایم سی ساؤتھ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انہیں احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وہاں پر تمام تر انتظامات کیے جائیں اور ٹریفک کے بھی انتظامات کے حوالے سے ٹریفک پولیس کو ہدایات جاری کی گئی ہیں سندھ حکومت کی جانب سے. اور اس کے بعد انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا. اب سے کچھ دیر پہلے سندھ گورنمنٹ کے نمائندے اور ترجمان بات کر رہے تھے عمر شریف کے حوالے سے جو بھی آج کی ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے تمام تر تفصیلات بتائیں. اور ایک سائٹ پہ آپ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے کے ویژولز ہیں. عمر شریف کی جو جسد خاکی ہے انہیں ایدھی ایمبولینس کے ذریعے یہاں سے کس طرح سے منتقل کیا گیا ہے. سعید غنی نے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے میڈیا سے بات کی ہے. دوسری طرف آپ یہ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں. عمر شریف کی میت کو سبز ہلالی پرچم میں لپیٹا گیا ہے. یہ ایمبولینس کے اندر کے مناظر ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ عمر شریف کے جسد خاکی کے اوپر سبز ہلالی پرچم لپیٹا گیا ہے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں. یہ ایکسکلوسیو مناظر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر شریف کے جسد خاکی کو کس طرح سے سبز ہلالی پرچم میں لپیٹا گیا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں، اور دوسری طرف جس ایمبولینس کے اندر عمر شریف کا جسد خاکی ایئرپورٹ سے کارگو ٹرمینل سے روانہ کیا گیا ہے ایک قافلے کی صورت میں، وہ ویژولز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نماز جنازہ بتایا جا رہا ہے آج دوپہر 3 بجے ادا کی جائے گی اور عمر شریف پارک کلفٹن بلاک 2 میں واقع ہے، وہاں پر نماز جنازہ کے انتظامات کیے گئے ہیں اور ٹریفک پولیس کو بھی سندھ حکومت کی جانب سے ہدایات کی گئی ہے کہ یہاں پر تمام تر انتظامات مکمل